السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے اسٹوڈیو میں ہم عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا اخلاقی پایہ نہایت اعلیٰ عرفات تھا۔ خشیت الہی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ان کا دل لبریز تھا۔ معرکہ احد اور دوسرے غزوات میں جس جوش و فداکاری کے ساتھ پیش رہے وہ اسی جذبے کا اثر تھا کہ اس راہ میں ان کو جان کے ساتھ ساتھ مال کی قربانی سے بھی کوئی دریغ نہ ہوا۔ چنانچہ انہیں نظر مانی تھی کہ غزوات کی مصارف کے لیے اپنا مال راہ خدا میں دیا کریں گے۔ اس نظر کو انہوں نے اس پابندی کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کی کہ خاص قرآن پاک میں ان کی مدح میں آیت نازل ہوئی، اور جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: کچھ ایسے آدمی بھی ہیں جنہوں نے خدا سے جو کچھ عہد کیا اس کو سچا کر دکھایا، چنانچہ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنی مدد پوری کی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو ارشاد ہوا: طلحہ تم بھی ان لوگوں میں ہو جنہوں نے اپنی نظر پوری کی۔ حضرت طلحہ اقلیم سخاوت کے بے تاج بادشاہ تھے۔ فقراء و مساکین کے لیے ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ غزوہ ذی القرد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ پانی کے ایک چشمے پر گزرے جس کا نام بیسان مالے تھا۔ حضرت طلحہ نے اس کو خرید کر وقف کر دیا۔ اسی طرح غزوہ ذی العسرہ میں تمام مجاہدین کی دعوت کی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ عموماً تمام مسلمان افلاس و ناداری کی مصیبت میں مبتلا تھے، انہوں نے مصارف جنگ کے لیے گراں قدر رقم بارگاہ رسالت میں پیش کی اور دربار رسالت سے فیاض کا خطاب حاصل کیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اپنی جائیداد فروخت کی جو 7 لاکھ درہم میں تھی، اور سب رقم آپ نے راہ خدا میں صرف کر دی۔ آپ کی بیوی سعدی بنت عوف رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میں نے انہیں غمگین دیکھا، پوچھا آپ اس قدر اداس کیوں ہیں؟ مجھ سے کوئی خطا و سرزد نہیں ہوئی؟ تو فرمایا نہیں، تم نہایت اچھی بیوی ہو، تمہاری کوئی بات نہیں ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی رقم جمع ہو چکی ہے، اس وقت اسی کی فکر میں تھا کہ کیا کروں۔ میں نے کہا اس کو تقسیم کرا دیجئے۔ یہ سن کر انہوں نے اسی وقت لونڈی کو بلایا اور 4 لاکھ کی رقم اپنی قوم میں تقسیم کرا دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا مکمل نام طلحہ بن عبید اللہ اور کنیت فیاض اور خیر لقب تھا۔ آپ کے والد کا نام عبید اللہ اور والدہ کا نام صعبہ تھا۔ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 افراد میں سے ایک تھے، اور حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی و حواری تھے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں جنہیں زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ غزوہ احد اور جنگ جمل میں ان کا خاص کردار رہا۔ حضرت طلحہ کا نسب 6 یا 7 پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت طلحہ نے مکہ میں نہایت خاموش زندگی بسر کی اور اپنی تجارتی مشاغل میں مصروف رہے۔ چنانچہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت وہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ راہ میں ملاقات ہوئی، انہوں نے ان دونوں کی خدمت میں کچھ شامی کپڑے پیش کیے اور عرض کیا کہ اہل مدینہ نہایت بے چینی اور اضطراب کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عجلت کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے مکہ پہنچ کر اپنے تجارتی کاروبار سے فراغت حاصل کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو لے کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ سے آپ کا بھائی چارہ کروا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مصریوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنوان خلافت سنبھالنے پر مجبور کیا اور مسجد نبوی میں لوگوں کو بیعت عام کے لیے جمع کیا۔ حضرت طلحہ کو برابر کے دعوے دار تھے، تاہم اس شورش و ہنگامے کے وقت چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے 62 یا 64 برس کی عمر میں ذی وقار شہادت حاصل کی، لیکن جہاں آپ کو دفن کیا گیا وہ زمین نشیب میں تھی، اس لیے اکثر غرق آب رہا کرتی تھی۔ ایک شخص نے مسلسل 3 دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، وہ اپنی لاش کو اس قبر سے منتقل کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب کا حال سنا تو حضرت ابوبکر صحابی کا مکان 10,000 میں خرید کر ان کی لاش کو اس میں منتقل کر دیا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اتنے دنوں کے بعد بھی
یہ جسم خاکی اسی طرح محفوظ تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں جو کافور لگایا گیا تھا وہ بھی بے عینی ہی موجود تھا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔